تاجدار مدینہ والی کائنات نے خیال سب کا رکھا ہے، امیرو تمہارا بھی خیال رکھا ہے، مگر ہاں شرط اتنی سی ہے، امیری اللہ نے دی ہے، دولت دی ہے، تو امیری کا نشہ ایسا نہ ہو جیسا قارون کو تھا، امیری کا خمار ایسا نہ ہو جیسا فرعون کو تھا، امیری کا خمار ایسا نہ ہو جیسا کہ نمرود کو تھا، امیری کا خمار ایسا نہ ہو، بلکہ یاد رہے امیر بننا برا نہیں ہے، اچھا ہے بنو، خوب امیر بنو، خوب مالدار بنو، مگر ایسے مالدار بنو جیسے مالدار حضرت عثمان غنی تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے مالدار بنو نا، ایسے امیر بنو۔ کیسے امیر تھے حضرت عثمان غنی؟ جانتے ہو؟ بتاؤں؟ ارے کچھ تو بولو، سبحان اللہ، منہ تو کھولو، اللہ کے بندو ہو کون سی دنیا میں یہ تو بولو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اچھا سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہاتھ بھی ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے مس کال لگا رہے ہیں، وہ بھی طبیعت سے نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یار یہ مولانا کی باتیں ہیں، یہ مولانا کیا جانے، انہیں تو بس اس سے ہی مطلب ہے، ہاتھ اٹھا دو، پیر اٹھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور ابھی تو یوسف بھائی پھر بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، نہ یہ اپنی پہ آ جائیں تو ہاتھ پیر سب اٹھوا دیں گے، بتا رہا ہوں۔ ناظم لوگ ہی کرتے ہیں یہ کام، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تم سمجھ لو کہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی تمہارے لیے ایسی بات نہیں ہے جس میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے یا تمہاری شان کے خلاف ہو، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ کتنا؟ اللہ کا قرآن سنو، رب نے ان ہاتھوں کے اٹھانے کو اپنے قرآن میں کیسے ذکر کیا ہے، سننا چاہتے ہو تو بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ یاسین ہے، اللہ کا اعلان ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ نے اعلان کیا، پروردگار نے بتا دیا، کل میدان محشر میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ رب کے قرآن کا مفہوم ہے ہاتھ بروز قیامت گواہی دیں گے۔ سنی مسلمانوں، ماتی پور کے جلسے میں آنے والوں، غور کرو، یہ ہاتھ ہر بات کی گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے اگر شراب کا جام اٹھایا، ہاتھ گواہی دیں گے مولا شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر پتے کھیلے ہیں، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ پتے کھیلا کرتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے کسی کو مارا ہے، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ غریبوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، یا اللہ ظالم تھا، غریبوں کو مارا کرتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ لیکن یہ جملہ سن کر خوش ہو جانا، یہ ہاتھ کل میدان محشر گواہی دیں گے۔ آج جلسے میں بیٹھے ہو، اگر آج ہاتھوں کو اٹھا لیا اور گواہ بنا لیا، اللہ کا ذکر کر دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی ہاتھ ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، اے مولا یہ بندہ گناہگار تو تھا، مگر یہ جب بھی تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں آتا تھا، یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، اور مولا یہ تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہے فائدے کا کام کہ نہیں؟ ہاتھ جب گواہی دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ میرا یقین کہتا ہے اللہ بندے سے اتنا خوش ہوگا کہ بندے جا جا چلا جا، کھلے ہیں دروازے۔ تو ذرا وہ تصور میں وہ نقشہ محشر کا یاد کر کے پھر ہاتھوں کو گواہ بناؤ نا اللہ کے حضور، گواہ بناؤ ان ہاتھوں کو کہ اللہ ہم تیری پاکی کا اعلان کر رہے ہیں، ہاتھوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اتنی کم آواز آ رہی ہے میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب کیا پولیس بلا کے لاؤں اس سے زیادہ زور سے بلوانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ
फजल फरमाए, करम फरमाए। माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब ज़रा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हज़रत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। बेशक। सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत वो हज़रत उस्मान तवज्जो करें, मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुने ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा सकूं। ये तमाम ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, तायीद फरमाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया ना, कुरान क्या है। अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हो ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा अमीर था, बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत दौलत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने एक बेटी भी अता फरमाई, तो मैंने नजर मान ली बेटी की जब शादी करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलतें बेटी को जहेज में दे दूंगा। कहने लगा मैंने नजर मानी थी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, खूब दूंगा, खूब माल दूंगा, दुनिया की सारी दौलतें दे दूंगा। कहने लगा उस वक्त तो मैं मालदार था, इसलिए मेरा यही उस मामला था, नजर मान ली थी कि सारा माल दूंगा, सारी दौलतें दूंगा। कहता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इधर मेरी बेटी जवान हो गई और इधर मैं कंगाल हो गया। बेटी जवान हुई, मैं कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे माल तो दिया था लेकिन अब सारा का सारा चला गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटी को मैंने जो नजर मानी थी सारी दुनिया की दौलतें दूंगा तो क्या दूं, समझ नहीं आता। इमाम ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, जुमला सुनो तवज्जो से। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला हमारे इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत, सबको खड़ा होना चाहिए, जिनके चेहरे की ज़ियारत करने से पुराने बुज़ुर्गों की याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत आ चुके हैं, बैठ जाएं, सब हज़रात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। आप हजरत तशरीफ़ रखें, बल्कि हजरत अगर बैठें तो सोफ़े पे बैठा दें हजरत को भी। मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला के लिए भी अगर सोफ़े पे बैठा दें, बड़े आलिम दीन है, थोड़ा आराम मिलेगा हजरत। और ख़ास खूबी यह है कि जब हजरत आ जाते हैं तो आखिर में ही जाते हैं। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। हजरत के लिए कुर्सी आगे लाई जाए और हजरत कुर्सी पे ही तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं, मेरे भाई, नौजवान भाई जो खड़े हैं बैठ जाएं। बहुत जल्दी शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर जोखनपुरी आएंगे इनके बाद, और उनके बाद फ़ौरन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला आ चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मिंबर पाक की ज़ीनत हो जाएंगे। बैठ जाएं, इधर उधर न खड़े हों, फ़ौरन बैठ जाएं। स्टेज के हमारे उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
ہم تمام علاقے والے اس بات پر فخر کرتے ہیں جی جی کہ ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے باعمل عالم باعمل مفتی موجود ہیں کہ جن کی شان جن کا مقام یہ کہ زہد و تقوی میں لاجواب ہیں. سبحان بے شک اللہ. سبحان حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہے. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں. اور بس جلدی زحمتیں تمام ہونے والی ہیں. میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں، مگر تم اگر سلیقے سے نہیں سنو گے تو مولانا ناطق بھی آ جائیں، میں تمہیں رگڑ کے چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا. زور سے بولو سبحان اللہ. سنو میری بات توجہ سے، آخری بات ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں تو کنگال ہو گیا، مگر نظر مانی تھی، ساری دولت دوں گا، بڑا مال دوں گا، بڑا سامان دوں گا، بڑا جہیز دوں گا، مگر کیا کروں؟ ساری دولتیں دینے کی نظر مان لی، اب کیا کروں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا آنے والے سن لے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا آنے والے بیٹی کی شادی کا انتظام کر، دھوم دھام سے کر. اگر غریب ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے نظر مانی تھی دنیا کی تمام دولتیں دوں گا. تو سن لے، آپ نے فرمایا ایک کام کر، قرآن لے کر چلا جا. جب تیری بیٹی رخصت ہو اپنی بیٹی کو قرآن دے دینا. قرآن اگر تو نے دے دیا تو سمجھ لینا تو نے کائنات کی ساری دولتیں دے دی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ کا قرآن ہے. مگر لوگوں قرآن کو سینے سے لگاؤ، دل میں بساؤ، قرآن سے دوری نہ بناؤ. خدا کے لیے قرآن سے دوری نہ بناؤ. قرآن کو اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی کتاب نہ بناؤ جیسی اور قوموں نے بنا دیا. ضرورت کے وقت اٹھایا اور وہ تو ضرورت کے حساب سے توڑ مروڑ کرتے ہیں، لیکن خدارا اپنے یہاں ضرورت کے حساب سے فقط اتنا نہیں کہ کوئی مرے تب قرآن پڑھو، اتنا نہیں کہ کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بیمار ہو تب قرآن پڑھو. میں پیغام دے رہا ہوں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرو. صبح کو گھر میں قرآن پڑھو. یہ جو آج گھروں میں نحوستیں ہیں، یہ جو آج گھروں میں معاملات ہیں، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گھروں میں آسیب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کسی پہ ہوا کا اثر ہے، کسی پہ سواری آ رہی ہے، کسی پہ کچھ ہے، کسی پہ کچھ ہے. یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں اس لیے ہے کہ گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. موبائل دیکھو تو بچہ چلا رہا ہے. بے شک یہی بات ہے. اتنے سے ٹلوے ہیں مگر موبائل میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ بچے جو بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا تو وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. اچھا زمانے کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی بدل گئے. انہوں نے کہا بھائی زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، اب ہم بھی ماڈرن ہوں گے. ہر آدمی رنگیلا بنتا جا رہا ہے. رنگیلا، بڈھا بھی رنگیلا، جوان بھی رنگیلا، بچہ بھی رنگیلا، جسے دیکھو رنگیلا. کون سا رنگ ہے یہ؟ کون سی رنگ میں ہو؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنا. دنیا کے رنگ میں رنگیلے نہ بنو. اگر اپنے آپ کو رنگنا ہے تو عشق مصطفیٰ میں رنگ لو. عشق مصطفیٰ میں اگر رنگ گئے دنیا میں بھی جھومتے رہو گے اور آخرت میں بھی جھومتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دنیا کے رنگ میں رنگیلے نہ بنو. حضور کی غلامی کا رنگ، وہ رنگ جو حضرت صدیق اکبر پہ چڑھا، وہ رنگ جو حضرت عمر فاروق اعظم پہ چڑھا، وہ رنگ جس رنگ میں رنگ کر، جس رنگ کی مستی میں حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے پیارے چچا شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا. مگر حال یہ تھا کہ ان کا کلیجہ بھی نکال کے چبایا گیا تھا. مگر وہ عشق رسول کی مستی تھی جس نے اتنی عزتیں بڑھائیں کہ ادھر حضرت امیر حمزہ دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے. مگر مصطفیٰ نے فرمایا امیر حمزہ اے میرے چچا تمہارا احسان ہے، تم نے قربانی دی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ نے بھی جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں. بے شک یہ وہ رنگ ہے
اس رنگ کو اپناؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے تو خود بخود جھوم جاؤ گے، قرآن کا رنگ تمہیں خود بخود جھومنے پہ مجبور کر دے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا، چھوٹا سا بچہ بھی جب پڑھتا ہے نا قرآن تو جھومنے لگ جاتا ہے۔ بے شک سبحان۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بڑا مارا، بڑا مارا، بڑا مارا، کہنے لگے قرآن کیوں پڑھتی ہے، نام نبی کیوں لیتی ہے، چھوڑ دے۔ مگر وہ رنگ قرآن کا اور پیغمبر اسلام کے عشق کا چڑھ گیا، بے شک حضور کے عشق کا، عشق حقیقی۔ اور حضرت علامہ مولانا احسان صاحب قبلہ، میں آپ کی اجازت سے عشق حقیقی 1-2 منٹ کی زحمت دے کر آپ کو سمجھا دوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بولو نا سبحان اللہ۔ عشق کی باتیں کرنے والوں، تم نے بہت دیواروں پہ چھلانگ لگا دی، یہ عشق کسی کام کا نہیں، ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عشق مجازی ہے جس میں چھلانگیں لگائیں، کوئی ادھر پکڑا گیا، کوئی ادھر پکڑا گیا، کوئی یہاں پکڑا گیا، کسی کو وہاں دبوچا گیا، کوئی یہاں رسوا ہوا، کوئی وہاں رسوا ہوا، مگر پھر بھی کہہ رہا میں عاشق ہوں عاشق، واہ رے عاشق، تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیسا عشق ہے تیرا، چوراہوں پہ گالیاں دے دے کر استقبال ہوتا ہے، تو کیسا عاشق ہے۔ مگر یاد رکھو میرے عزیزو، یہ دنیا کا عشق، دنیا کی محبت کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، اور مزید اس کو سمجھائیں گے قاری یوسف اشعار میں اشعار میں زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ یہ دنیا کا عشق مجازی محبت کہا، عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں بدنام ہوا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا عشق ہے رسوا کرتا ہے، مگر عشق حقیقی کیا ہے؟ جس رنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سا رنگ ہے؟ سنو ذرا، اب ذرا توجہ سے دل لگا کے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و باعث ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دیکھو سبحان اللہ۔ اب یہ 6 مصرے آپ کو سمجھا دیں گے عشق کیا ہے۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، تو عشق میں وہ کون ہے دو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ یہ رنگ ہے اصل رنگ۔ بہت مارا نا تو بہن نے کہا میں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کا رنگ مجھ پہ چڑھا ہے پیغمبر اسلام کا، تو کہنے لگے ذرا مجھے بھی تو سنا دو۔ کہا ایسے نہیں، جب تھک گئے نا مار کے، کہا اچھا سناؤ تو ذرا کیا پڑھا؟ کہا ایسے نہیں سنائیں گے، پہلے ذرا پاک ہو جاؤ، غسل کر لو۔ غسل کیا، پاک ہوئے، آ گیا۔ پھر بہن نے قرآن سنایا، رب کا کلام سنایا، حضرت عمر نے سنا، قرآن دل میں اتر گیا، قرآن دل میں گھر کر گیا، تو کہنے لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بول دو، سبحان اللہ۔ یا 10 روپے لے کے بولو گے؟ مچل کے بولو سبحان اللہ۔
کیا کہنے لگے؟ ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر، ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، سبحان اللہ ماشاء اللہ، میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، یہ عشق کا رنگ ہے جس پہ دنیا دنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا، پیغمبر اسلام کی محبت کا رنگ ہم سب پہ چڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔